بول رہا ہے، میرا صدیق خاموش ہے، میرا نبی مسکرا رہا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے لگے، خود اپنے پر دفاع کر کے اس کو جواب دینے لگے، میرے نبی منہ پھیر کر گھر میں گئے۔ صدیق اکبر کیا میرے سے کیا خطا ہوگی کہ میرے سرکار اب تک مسکرا رہے تھے، جب میں اسے جواب دینے لگا، جب تک میں خاموش تھا نبی مسکرا رہے تھے، میں جواب دینے لگا تو نبی اندر گئے۔ صدیق اکبر کے سرکار مجھ سے کیا خطا ہوگی کیا منہ پھیر لے کر اندر چلے گئے۔ تو سرکار نے کہا صدیق جب تک وہ سامنے والے تجھے برا بھلا بول رہے تھے تو اللہ تیری مدد کو فرشتوں کو بھیجا تھا، فرشتے آئے ہوئے تھے، میں مسکرا رہا تھا تو خاموش تھا، جب تو جواب دینے لگا تو دفاع کرنے لگا، تیری ارادے کو دخل دیا، اللہ فرشتوں کو بولا کہ صدیق خود اپنا خود مدد کر لے رہا، ریٹرن نہ جاؤ، فرشتے گئے منہ پھیر کے چلا۔ تو وہی وہ ہے مددگار، دوسروں کی مدد کرنے والا، کسی کی مدد لینے والا نہیں۔ معلوم ہے کیا بات؟ یہ مددگار۔ دوسرا قربت، قریب رہنے والا، ولی کو قریب رہنے والا، قریب۔ اللہ ہمارے قریب ہے کیا نہیں؟ جان سے زیادہ قریب ہے کیا نہیں؟ پھر قریب ہے تو کیسا قریب ہے؟ دیکھو بات، اسے دور نہیں سمجھنا۔ تو غوث پاک کی بنیادی تعلیم، غوث پاک کا فنڈامنٹل بیسیکل قانون، سرکار غوث پاک نے کہا ایسی زندگی جی تو ایسا ہو جا جیسا کہ غسال کے ہاتھ میں میت، مردہ بن جا، مردہ بن کو جی، غسال نہلانے والا تھا، سیدھا الٹا پلٹا کیسا نہلاتا نہیں، اس کا ارادہ چلتا ہے نہیں؟ تو ویسی زندگی جین اللہ کے ہاتھ میں، اس کی مرضی، رلایا شکر الحمدللہ، ہنسایا شکر الحمدللہ، بیمار بنایا شکر الحمدللہ، شفا دیا شکر الحمدللہ، اپنے ارادے سے کچھ نہ مانگے، مثل میت کے ہو جا، یہ غوث پاک کی تعلیم۔ تو قربت، اللہ کو اتنا قریب سمجھ لے، کیوں؟ دل انسان میں، ارادے کا تعلق دل سے، خیال کا تعلق دماغ سے، خواہش کا تعلق نفس سے۔ تو قربت اللہ کو اپنے اندر اتنا قریب کر لے، اتنا قریب کر لے کہ تیرے دل پر اللہ کی حکومت چلے، امر الہی چلے، تیرا ارادہ نہ چلے، ایسا ارادہ کر جس ارادے سے اللہ راضی ہو۔ امر الہی کس پر؟ دل پر۔ غوث پاک کی تعلیم بولوں یار میں، دل پر امر الہی، اللہ کی حکومت، دماغ پر ایسا خیال کر جس خیال سے اللہ راضی ہو۔ تو دماغ پر امر الہی کو بٹھا لے، اللہ کے حکم کو بٹھا لے، دل پر اللہ کی حکومت، دماغ پر اللہ کی حکومت، نفس پر ایسی خواہش کر جس سے اللہ راضی ہو۔ تو نفس پر بھی اللہ کے حکم کو بٹھا لے۔ معلوم ہمارا کیسا قریب کرنا، اللہ قریب کو کیسا کر لینا؟ دل میں اللہ رہے، خیال میں اللہ رہے، خواہش میں اللہ رہے، دل پر اسی کی حکومت، دماغ پر اسی کی حکومت، نفس پر اسی کی حکومت۔ باطن میں اللہ کو قریب سمجھ لیا تو ظاہر میں بھی کیا؟ ہاتھ اٹھے اللہ کی رضا میں، پیر اٹھے اللہ کی رضا میں، زبان نکلے اللہ کی رضا میں، نظر دیکھے اللہ کی رضا میں، تو ظاہر باطن اتنا قریب ہو جائے تیرے ارادے سے حرکت ہی نہ ہو جائے، ظاہر باطن ایک ہو جائے، اتنا قریب ہو گیا تو اللہ فرماتا میں تیری زبان مانتا جس سے تو بولتا ہے، تیرے ہاتھ پر تو جس سے تو پکڑتا، کیوں؟ اپنی مرضی سے ہاتھ اٹھا رہا ہی نہیں، اللہ کے حکم کے لیے ہاتھ اٹھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہے۔ تو یہ ہے قربت، دو معنی لیے۔ تیسرا معنی محبت، ولی کے معنی محبت کرنا۔ کیسی محبت؟ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر، اللہ سے جب کوئی بندہ محبت کرتا ہے اللہ ہی کے لیے، جنت کے خاطر نہیں، دولت کے خاطر نہیں، اللہ سے محبت کرنا اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے، اللہ کے خاطر جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو آرڈر کرتا ہے آسمان میں، کیا کہ جاؤ
فرشتوں میں اعلان کر دو کہ میرا فلاں بندہ میرے ہی لیے، میرے خاطر، صرف میرے لیے، جنت کے لیے نہیں، حوراں کے لیے نہیں، غلاماں کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، ثروت کے لیے نہیں، صرف میرے ہی لیے، میرے ہی لیے، میرے خاطر، میرے سے محبت کرا۔ فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اللہ۔ اتنا ہی نہیں، جبریل جاؤ دھرتی پر، میرا محبوب بندہ میرے لیے، میرے خاطر اس سے محبت کر رہا ہے، جاؤ میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ تو ہمارے دل میں دو چیزاں نہیں رہنا، دو چیزاں انوار الہی، تجلی الہی کے لیے رکاوٹ ہے۔ وہ دو چیزاں کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا ڈر۔ یہ دو چیزاں ہمارے دل میں رہے تو کیا بھی فیضش نہیں۔ غیر اللہ کی محبت دل میں کیا؟ جنت کی لالچ، حوران کی لالچ، دولت کی لالچ، حکومت کی لالچ، اقتدار کی لالچ، جورو کی محبت، بچہ کی محبت، یہ سب غیر اللہ، ان کی محبت دل میں رکھے۔ ڈر غیر اللہ کا، دوزخ کو ڈر، کوئی عبادت کر رہا ہے نا، دوزخ کو ڈر رہا ہے، شیطان کو ڈر رہا ہے، جن کو ڈر رہا ہے، جادوگر کو ڈر رہا ہے، ظالم کو ڈر رہا ہے، یتیاں کو ڈر رہا نا با، تو نہ غیر اللہ کی محبت دل میں رہنا، نہ غیر اللہ کا ڈر رہنا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، لا خود کی نفی، اللہ میں نہیں ہوں، الہ یہ کوئی کائنات مخلوق نہیں ہے، الا اللہ تیرے سوا، کوئی جگہ دل میں کیوں دے رہا؟ لا الہ الا اللہ، خود کی نفی کر دیا، میں نہیں ہوں۔ الہ، لا الہ، الہ یہ کائنات کی نفی، یہ مخلوق کی نفی، یہ غیریت کی نفی، لا میں انانیت کی نفی، الہ غیریت کی نفی، لا میں نہیں ہوں، الہ کوئی بھی نہیں ہے، الا اللہ اللہ تیرے سوا، کوئی بھی نہیں میرے دل میں اللہ بول کو کہ جنت کو بٹھایا، دوزخ کو بٹھایا، جورو کو بٹھایا، بچوں کو بٹھایا، شیطان کو ڈرا، یہ تے ڈرا دل میں رہے تو کتنا بڑا شرک کر رہا تھا۔ جب ہی تو غوث پاک نے کہا لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ غوث پاک کی تعلیم یار، کون ہے میرا غوث؟ سن، سر سجدے میں رکھا، دل گھر میں، خدا کو دھوکہ دے رہا۔ نماز بھی کیا؟ لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ نماز ہے جب تک دل حاضر نہ ہو۔ غوث پاک کی تعلیم بولو، غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کا ڈر، یہ دو چیزاں دل سے نکال۔ اب جھانکو دے وہ کتنی محبت ہے ہمارے دل میں، دولت کی، جورو کی، بچہ کی، دھندے کی، پانی کی، کتنے محبت ہے، کتنے کو دل میں جگہ دیا۔ کوئی بھی نہیں کرتا، ہزار بتوں کو بٹھایا، دوزخ کو ڈر رہا ہے، شیطان کو ڈر رہا ہے، کتنے کو ڈرتا، کامیاب نہیں۔ غیر اللہ، غیر اللہ کا تو کون تو نبی کو غیر اللہ بولیں گا؟ ہم سنیوں کا عقیدہ نبی غیر اللہ نہیں، نبی مظہر اللہ۔ نبی کیا ہے؟ مظہر اللہ، نبی کا ہاتھ ید اللہ، نبی کا چہرہ وجہ اللہ، نبی کا نور نور اللہ، نبی کا وجود وجود اللہ، نبی کا راستہ صراط اللہ۔ غیر اللہ کا نام تو محبت دل میں جھانکو۔ آج کا جلسہ تمہیں پیغام دے رہا ہے، خالی بیان سن کو نہیں جانا، دل میں جھانکو کس کی محبت ہے، کس کے تم دیوانے ہیں، تمہارے خیال میں کون بیٹھا ہے، دل میں کون بیٹھا ہے، تمہارے خواہش میں کون بیٹھے ہے نا؟ تو یہ جب تک تمہیں پاک نہیں ہوتے کہ خدا کو بھی دھوکہ دے نہیں سو۔ کیوں؟ غوث پاک بولے یار لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کون بھی معبود نہیں۔ معبود کو جس کی عبادت کی جائے، عبادت کا تو کیا؟ خالی بیٹھنا اٹھنا رکوع سجدہ عبادت نہیں۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت کے معنی انتہائی عاجزی، حد سے زیادہ عاجز ہونا، یہ لفظی معنی بھی، ڈکشنری کے معنی بھی عاجزی۔ عبادت کے معنی انتہائی عاجزی۔ انسان عاجز کئی کو ہوتا؟ انسان حد سے زیادہ عاجز مجبور کیوں ہوتا؟ لا مقصود الا اللہ، عاجز کیوں ہو رہا ہے؟ مقصد کو پانے کے لیے۔ جب تیرا مقصد ہی چل رہا ہے تو لا معبود الا اللہ، میں اللہ ہی سے عاجز ہوں، کسی کا نہیں۔ لا معبود الا اللہ، غوث پاک نے کہا
عاجز کیوں بنتا؟ مقصد کے لیے. لا مقصود الا اللہ، میرا مقصد نہ جنت نہ دوزخ، میرا مقصد اللہ. لا مقصود، مقصد کب بنتا؟ دکھا تو. لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے جلوہ نہیں. فسمى وجه اللہ، غیر کو دیکھا تو نہ تیرا مقصد بنے گا، مقصد کو پانے تو عاجز بنے گا. تو لا معبود، لا مقصود، لا مشہود. مشہود کب بنے گا؟ دکھا تو، رہا تو دکھتا. لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. موجود ہے تو مشہود ہے، مشہود ہے تو مقصود ہے، مقصود ہے تو معبود ہے. یہ چار شرکاں سے بچنا: شرک جلی، شرک خفی، شرک اقوا، شرک ذات شہود غیر. اتنا بڑا شرک کنیت بن کو ہمیں 11ویں کرے تو شرک کرے گا تھا، بھائیوں کو شرک کا تھا، فاتحہ کو شرک کا تھا. ارے پیارے بولتا پہلے تو بڑا بت بنائے دل میں رکھا ہے نا. اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، نہ وہاں موجود اللہ سے. وہ کیسا حضرت بھی ہمیں تمہیں یہ سب بھی کیا ہے، کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا کریں کہ کیسا. اس کی چھوٹی مثال سمجھ جائے. انک، سیاہی، انک سے میں الف لکھا، لام لکھا، میم لکھا. الف کا تو وجود کس کا ہے؟ انک کا. شکل الف کی ہے، وجود انک کا ہے. شکل لام کی ہے، وجود ان کا ہے. شکل میم کی ہے، وجود ان کا ہے نا. تو الف کیا ہے؟ ان کے جلوے ہیں. لام کیا ہے؟ ان کی تجلیات ہے. حقیقت وجود ان کا ہے. تو لا موجود الا اللہ. وہ سے پاک نے کہا اللہ کی سوا پہ موجود. سمجھ میں آیا کیا بات؟ یہ ہے غوث پاک کی تعلیم با. مقصد اللہ ہونا با، اللہ کو راضی کرنا با. یعنی کرامت دیہی صاحب ہے مگر تو نہ مقصد بتانا مقام ولی. تو نصرت، ولی کسی کی مدد لیتا نہیں ہے نا. قربت، اتنا قریب اللہ کو دل میں جگہ دے، دل میں دماغ میں اللہ کو بٹھا لے ہے نا. محبت ہے نا، کسی غیر کی محبت کو دل میں جگہ نہ کو دے اللہ کے سوا. اور آخری بات کفالت، یعنی کفیل. اللہ ہمارا کفیل، اللہ کے حوالے ہو جانا، سرنڈر اللہ کے حوالے ہو جانا، پوری طرح ادھر رجوع ہو جانا، ہر معاملے میں اللہ کو لانا. بیماری تو بھی اللہ تیری مرضی، شفا کر تیری مرضی. اس کے ہاتھ میں مثل میت کے ہو جانا، جیسا چاہے نہلا لے، جیسا چاہے دھلا لے. تو ایسی زندگی گزارنا یہ غوث پاک کی بنیادی تعلیم ہے. معلوم ہے کیا بات؟ تو غوث پاک ویسا جی کو بتائیں یہ سب کو چڑھتا ہی نہیں کہ یہ خانقاہ کا نقطہ مسئلے وحدت الوجود واجب الوجود کا مسئلہ نہیں آئیے. ہمیں تمہیں کیا دینی؟ اللہ سب کچھ ہے. کیا جی ہمیں تمہیں کیا دینی؟ گوشت ہڈی چمڑا. پھر کون؟ ہمارا زندہ پن، اس کے زندے پن سے، ہمارا دیکھتا پن، اس کے دیکھتے پن سے، ہمارا بولتا پن، اس کے بولتے پن سے. ہمارے میں کیا دینی؟ جو بھی ہے اسی کا ہے، اس کے منظر ہے. نام گوشت ہڈی چمڑا ہے. حیون کی تجلی سے زندہ، سمیع کی تجلی سے سن رہا ہے، بصیر کی تجلی سے دیکھ رہا ہے. ہمارا کیا دین ہے؟ ہمیں حیش نے کیا دی؟ سب کچھ اس کا ہے. نہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ غوث پاک کی بنیادی تعلیم ہے نا دوستو بزرگوں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الاقطاب کیسے بنے؟ غوث کب بنے؟ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیے. اتنا فنا فی اللہ بخا باللہ میں آ گئے. جب فنائیت کے مقام پر آ جاتی تو آدمی کو دو چیز کا خاص خیال کرو. یہ جو غوث پاک کی کیا اللہ کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا، مخلوق کے معاملے میں نفس کو نہیں لانا. توجہ، غوث پاک کی تعلیم بول رہے ہیں. اللہ کے معاملے میں مخلوق کو نہیں لانا. اللہ کا معاملہ کیا؟ مسجد کو چندہ دیا، مدرسے کو چندہ دیا، یہ چندہ دیا، وہ چندہ دیا. تو اللہ کے خاطر نہیں، مخلوق کو نہیں لانا. لوگ مجھے سخی بولنا، لوگ مجھے بڑا بولنا، لوگ مجھے یہ بولنا، لوگ مجھے وہ بولنا. مخلوق کو لایا پھر دیا ہوا بیکار گیا. تو اللہ کے معاملے میں مخلوق کو دخل نہیں دینا، اللہ ہی کے لیے اللہ کو دینا. اور اس کے بارے میں مخلوق کے بارے میں نفس کو نہیں دینا، نفس کو نہیں لانا. کیا پھر اللہ تجھے دولت ہے، کسی کی مدد کرا، کسی کو خرچ دیا، کسی کو کھلایا، اس کے برے وقت میں ساتھ دیا
प्यारे मन से गिरफ्तार करे आपने मेरी सुनराश नहीं, मुझे सलाम नहीं करता, वो नहीं करता, कितने कामा में इसके करे आ करता। नफ्स को नकोला, तेरी तकदीर में रहेगा, अल्लाह तेरे से करा लिया, तू कौन करने वाला, अल्लाह कराया। अल्लाह की दी हुई अक्ल से तू उसे काम में लाया, अल्लाह की दौलत से तू उसे काम में लाया, तेरा क्या नहीं दिया, अल्लाह का दे दिया। तो मखलूक के मामले में नफ्स को नहीं लाना, मैं करया नकोला है नहीं। अल्लाह के मामले में मखलूक को नहीं लाना, मखलूक के मामले में नफ्स को नहीं लाना। ये जीने के बाद हम वो खबर में काम आने के तुम ये गौसे पाक की तालीम, जब कहीं वो वली बनता है नहीं, दिखावा, शो, रियाकारी काम नहीं आती, अनानियत, मस्ती, फाका, तकब्बुर, घमंड काम नहीं आता है नहीं। तो मेरा गौस बचपन से वली, माँ पेट का वली, मादरजात वली, और गौसे पाक को खुद पूछने वाले तुम ना वली होने का पता कब चला। तो गौसे पाक फरमाती 10 साल की उम्र का था, मैं मदरसे को पढ़ने जाता था तो वैसे आवाज आती थी, अल्लाह का वली का रास्ता दे दो। 10 साल की उम्र में गौसे पाक वली है ना। 18 साल की उम्र में मेरा गौस बगदाद के लिए तालीम हासिल करने के लिए आया है नहीं जी। 26 साल की उम्र में मुकम्मल कर लिए इल्म, हर तरह के मुकम्मल हो गया, सब कुछ नमाजेंगे है ना दोस्तों। और 25 साल बगदाद की जंगलों में, इराक की जंगलों में मेरा गौस ऐसा मुजाहिदा किया। गौसे पाक फरमाते हैं कि 25 साल में दुनिया को पहचानता था ना दुनिया मुझे पहचानता। नदी का पानी, नाले का पानी, पत्तियां का पानी, जंगल के पत्ते खा को मेरा गौस मुजाहिदा रियाजत किया नहीं बा। तो क्या जरूरत थी बानो मार्केट के वली लोग इतना मुजाहिदा करे, अल्लाह को राजी करने नहीं। और गौसे पाक के मदरसे से हर साल 3000 शागिर्दों को तैयार करते थे गौसे पाक। हर साल 3000 को तरबियत ट्रेनिंग। देखो तू जा इंडिया को जा, तो फलान जा, तो फलान जगह जा, दिन की खिदमत कर। तो हर साल कितने शागिर्दा 3000। और मेरा गौस जब भी बयान करता 70,000 का मजमुआ। उस जमाने में माइक नहीं, क्या भी नहीं, 70,000 की पब्लिक में सामने वाला कितना सुनता कि आखिर वाला उतना सुनता था। अल्लाह गौसे पाक वता किया था। एक दिन गौसे पाक बयान कर रहे, एक चील आड़ी प्यारे ने डिस्टर्ब करे ना, गौसे नजर करे, 2 टुकड़े हो को पड़ी। जैसा होने के बाद गौसे पाक चील को सामने ला रहे थे, एक नजर करे जिंदा हो को पुकार लेता भी। गौसे पाक जब बयान करते तो कितने की जनाजे निकलते थे महफिल से। अब्दुल रहमान बिन जोजी इब्नुल जोजी एक बड़ा इमामुल हदीस है, उन्हें गौसे पाक के दरबार में आया, देखेंगे इनके पास क्या इल्म है कि हमें इतने पढ़े लिखे लोग, हाँ इनको क्या इल्म रहेगा, क्या कहाँ पढ़े, इन अजमी है। गौसे पाक को हदीस ये पूछने आया, तफसीर मेरा गौसे एक दलील की तफसीर बोले, एक बोले बाजू वाला बोले ये मुझे मालूम कहेगा, दूसरी मालूम, तीसरी मालूम, 11 तक गौसे पाक बोले मुझे मालूम कहे, 12 बोले, 13 बोले, 40 तफसीरा बोले ये कायद की। इन्हें वंडर हो गया, मैं सुनिया अब तक 11 तक मालूम था, 40 बोले ना, हमें क्या की बड़े नाच से इनको टेस्ट करेंगे बोले, तूने कहते बोले। तो गौसे पाक क्या बोले, देख बा अब तक तू 40 सुनिया से खाली खाल है, हाल नहीं, हाल बोले कपड़े फाड़ने को नाचने लगा, झूमने लगा, मस्त होने लगा। क्यों देखा नहीं था ना। तो गौसे पाक को टेस्ट करने का उस जमाने में बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने फतवा दी नहीं, इन्होंने मुफ्ती क्या, हमें यहाँ के ठेकेदार, हमें अरबी लोग, हमें बगदाद के सीनियर, इन्होंने कहा कि अजम वाला आपको फतवा दे रहा ना भाई कैसा टेस्ट करना। तो उसे पकड़ गए, उसे पर बोले पूछो भाई क्या पूछते हैं, ना पूछते, पूछो क्या पूछते, क्या पूछेंगे पूछो। फिर उसे पर नजर करे सब का इल्म है, ये मुफ्तियां, ये आलिमा, ये हाफिजा परेशान, हमारे इल्म कहाँ करेंगे, दीवाने को पूछने क्या रहेगा, क्या पूछना है, क्या की पूछना तो आए उसे पर के पास सब भूल गए। पूछो बात के पूछने ही ना करे, उसे क्या पूछने का है भी गया, जो था वो भी गया। तो गौसे पाक ने रहम किया, तवज्जो कर दी, होश आ गए, क्या पूछते हकीकत देगी, सरेंडर हो गए।
غوث پاک علم وہ تھا انہیں جی بہت بڑے عالموں کے عالم مفتیوں کے مفتی ولیوں کے ولی نہیں ولی گر ولی بنانے والا میرا غوث اے نوا بچوں کو پڑھانے والی عالمہ حفیظہ بنا کو بھیجنے والی ہر طرح کی رکھنے والی غوث پاک کی وہ شان ہے نہیں تو آج ہم ان کے نام لیوا ہمیں بھی کچھ کرنا غوث پاک رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے دن میں غوث پاک دودھ نہیں پیتے تھے روزہ رکھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پینے کی عمر میں میرا غوث روزے دار ہمیں غوث کے چاہنے والے ہمیں بھی روزے رکھنا با رمضان میں روزے رکھے تو غوث پاک راضی ہوتے ہیں میرا غوث ہے نا ایک پیر پہ کھڑ کے ہے نا کہ قرآن ایک رات میں ختم کرتا تھا سبحان اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنا با غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے سبحان اللہ ہمیں بھی نمازاں پڑھنا با یہ غوث پاک کے تعلیمہ بول رہا ہوں میں کرامتہ نہیں بول رہا تعلیمہ بول رہا ہے غوث پاک کی تعلیم کو عمل کرنا ذکر اذکار کرنا غوث پاک کے بتائے ستو طریقے پر عمل کرنا ہے نہیں غوث پاک زندہ ولی ہے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں غوث پاک بولی میرا مرید اچھا نہیں تو اچھا نہیں میں تو اچھا ہوں نا میرے مرید کو بغیر توبہ کے بھرنے نہیں دوں گا کبھی سکرات کی حالت میں میرا غوث آئے گا اسے تلقین کرے گا کلمہ پڑھائے گا ہے تو ہمیں کہیں کو ڈرنا غوث ہمارا سکرات نہیں بھی آتا حجے کی بھی آتا آتا کی نہیں آتی ہمارا عقیدہ ہے آتی غوث پاک آتی کئی ساتھ جی بغداد میں ہونوں امراپور میں نہیں مریا تو کرناٹک آندھرا میں کئی ساتھ نہیں کرتا آتی گا غوث پاک اللہ طاقت دیا ان کی زندگی میں جو 70 گواہ کے مریدہ 70 گواہ میں دعوت دیے حضرت آج ہمارے گھر میں افطار کرو گئے آتوں گئے میرے گھر میں آتوں گئے ایک ہی رات میں میرا غوث 70 گواہ کی دعوت کو خوب لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان کے مہینے میں غوث پاک 70 گواہ میں 70 گھرہ میں افطار کی دعوت کھائی کیسا گھر میں ابا ہوگا تو لیکن 70 میں کروڑ جگہ جاتا کیوں جس کا امثال کھلتا ہے اسے زمان نہیں ہوتا سنو ہمیں ہے سو یہ عالم شہادت عالم ناسوت عالم خلق عالم اجسام یہ جو ہمارا ہے عالم شہادت کے لیے 4 چیزیں ہونا شکل وزن ہے نہیں بات زمانہ ہے نہیں وزن بھی ہونا زمانہ بھی ہونا شکل بھی ہونا امثال خواب والا وہاں بھی کیا ہے معلوم وہاں شکل ایک ہی ہونا شکل دکھتی وہاں وزن بھی نہیں ٹائم بھی نہیں امثال میں شکل دکھ رہی بھی پہاڑ ہمالیہ کا پہاڑ دکھ رہا ہے ہاتھ میں لوگوں بھاگ رہا ہے پہاڑ دکھ رہا ہے وزن بھی نہیں ٹائم بھی نہیں پل میں مکہ پل میں انڈیا تو عالم امثال اس عالم کو کہتے ہیں جس میں شکل درکار ہے نہ وزن ہے نہ زمان ولی کو جب امثال کھل جاتا ہے تو جو جہاں یاد کرتا پل میں پہنچ جاتا ہے سمجھے گا بات 70 گواہ کو نہیں ارے غوث تو غوث کرامت کا دریا سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی بریلی والے آقا میرے ہے نا اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ کو خواجہ کی چھٹی کا مہینہ تھا تو بریلی والے بولے خواجہ سرکار ہمارے گھر میں خواجہ کی چھٹی کی دعوت قبول جبل پور والے بولے سرکار ہمارے گھر میں قبول اجمیر والے بولے سرکار ہمارے گھر میں قبول بیک وقت میں سرکار حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ کی چھٹی کے موقع پر بریلی شریف میں بھی ہے اجمیر شریف میں بھی ہے جبل پور میں بھی ہے مفتی اعظم زندہ باد خواجہ کا ہندوستان زندہ باد غوث الورا زندہ باد بعد تینوں گواہ کے مریدہ یہ دن ملے ہمیں کہتے نصیب والے جب سرکار مفتی اعظم ہند آج ہمارے گھر میں تھے جبل پور میں گئے اجمیر والا ہے تمہارے گھر میں نہیں میرے گھر میں بریلی والا ہے کہاں کی گنی ہاتھ تھے تینوں ملکوں میں سرکار کیا جبل پور میں نہیں تھے تھا اجمیر میں تھا بریلی میں بھی تھا توجہ تو میرے دوست مفتی اعظم کرامت کا خطرہ غوث اعظم کرامت کا دریا ہے نہیں اب مفتی اعظم سرکار 3 گواہ کو گئیں
हमारे साथ दो फरिश्ते सीढ़ियां हैं, करामन कातिबिन है क्या नहीं बाप? मैं जरा ये फरिश्ता पूछता हूँ, सरकार मुफ्ती आजम बरेली में थे, अजमेर में थे, जबलपुर में थे, तो कोसे गोम का लिख रहा था? कि बरेली का लिख रहा था कि अजमेर का लिख रहा था? अल्लाह का बड़ा एहसान नबी के सदक़े। अल्लाह ताला ये फरिश्ते को ऑर्डर करा है, क्या मेरा बंदा होश में रहना, पावर में रहना, बेदार रहना, होशियार हो को क्या बोलता की क्या करता की वो लिखना, सोया सो नहीं लिखना, ख्वाबा का नहीं लिखना, खाली फर्स्ट गेट का लिखना, पावर का लिखना, इख्तियार का लिखना, सो गया पावर गया इख्तियार गया, है ना? ख्वाबा में का नहीं लिखना। अल्लाह क्या तो ख्वाबा का लिखा था, बचना मुश्किल था यार। क्यों ऐसे ऐसे काम हमें ख्वाबा में करती जो ऊपर नहीं करती। बड़ा एहसान है अल्लाह का, फरिश्ते को खाली ऊपर का होश का लिखो, बेहोश का नको। ख्वाबा में क्या क्या किस करता ही नहीं, नको लिख है नहीं, तो ख्वाबा का नहीं लिखा हुआ है, तो मामूली गुनेगार का भी शहादत का लिखा हुआ है, अंसाल का नहीं लिखा हुआ है। जिस वली का अंसाल खुल गया है, अब तू कौन सा लिखता, कौन सा लिखता यार? वली यहाँ भी हो, अंसाल खुल गया, कहाँ का लिखता? पर ये भी सुन, हदीस है कि बंदा नफिल से करीब हुआ, अल्लाह उसकी जुबान बनता। जो अल्लाह की जुबान बनता उन्हें बंदा बोल रहा है, अल्लाह का हाथ बंद को इससे कर रहा है, अब लिखता क्या हो? अल्लाह का हाथ, अल्लाह की जुबान, अल्लाह क्या, फिर किसका लिखता? क्या बंदे का क्या अल्लाह का? जो फेल हुआ अल्लाह का लिखता है। ऐ मलक इन्हें फरिश्ते, ऐ मलक तू क्या हकीकत को जानता नबी, ऐ मलक तू क्या समझा मेरी हकीकत को नबी? तेरा उस्ताद ही ने समझ सका मोहम्मद हूं। ऐ फरिश्ते तू शागिर्द, तेरा उस्ताद शैतान। ऐ मलक तू क्या समझता मेरी हकीकत को नबी? तेरा उस्ताद ही नहीं समझ सका वो मोहम्मद हूं मैं। मेरे हकीकत को तेरा उस्ताद ही नहीं सीखे, तू क्या जाने? क्या लिखेगा, कहाँ का लिखेगा? मैं अब आंध्रा में हूँ, तेलुगु में गालियां दे रहा हूँ, यानी लिखता क्या नहीं? कन्नड़ा में गालियां दिया, लिखता क्या नहीं? कहाँ सिक्का या बात तेलुगु कन्नड़ा लिख रहा है कि हमारा अकीदा है, लिख रहा नीति भी लिख रहा, कहाँ लिख रहा, किसका लिख रहा है? ये भी जरा जानना, इस हकीकत को भी जरा पहचानना, मनसबी विलायत को जानना, तस्वुरी विलायत क्या है उसे पहचानना, वली कौन होता क्या होता वो जानना। निगहबा लोहा देखे तो काला, हाथ लगाए तो ठंडा, 1 घंटा अंगार में गया तो काला जाको लाल हुआ, ठंडा जाको गर्म हुआ। अब उसे पकड़े तो क्या करता, जला तू कहता, अरे क्या रे लोही तो अब तक का ठंडा था, फिर जला रहा तो मैं वो नहीं हूँ जो पहले था। क्यों? मैं आग की सोबत पे गया, आग अपना रंग चढ़ा दिया। अब जो काम आग करती मैं भी करता हूँ कहता। लोहा आग नहीं, आग नुमा, जब तक वो गर्म है, ठंडा हो तो ठंडा। वही साथ वही देखने को जनरल आम बैठे खाए पिए, उन्हें जब फनाइत के मकाम पर आता नहीं तो क्या करता, जो काम अल्लाह करता अल्लाह बंदे से वो कराता। अब आदमी गोया दे दिया, बारिश नहीं बरसाया, क्या बोले वो देता अल्लाह, बंदा क्या बोले देता। वैसे पाक बयान कर रही बारिश आ रहा है, अल्लाह तेरे बंदे को मैं तेरे वास्ते जमा दूं, तू दूर कर रहा है क्या? इतना बोलना था, बारिश गिर गया। जा वैसे पाक बयान करी, वक्ता छोड़ को बाहर बरस रहा है, वैसे पाक की महफिल पे नहीं बरस रहा। ये बहुत सही है नहीं? वैसे पाक ये ख्याल है, एक दिन बारिश में हो रही है, लोग परेशान होकर वैसे पाक की फुफी करने गए, जाकर बोले क्या वहाँ बरसात ही नहीं है, पानी से तरस नहीं, पानी बरसाना दुआ करो। ऐसा क्या? वैसे पाक की फुफू झाड़ू मार को बोले, अल्लाह मैं झाड़ू मारू, तू उसे बरस दे, बारिश आ गया।
تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جو زبان سے بولتے ہیں وہ ہو جاتا ہے نا، یہ اللہ والے کی شان ہے۔ سارے ولی کو فیض ملا غوث پاک سے، ہر ولی کے قدم پر غوث پاک کا قدم مبارک کھانے پر ہے، تو لہذا ہمیں اب زیادہ تفصیلات میں نہ صحیح، تو ہمیں غوث کے چاہنے والے ہیں، ہمیں سنیا ہے، نمازاں ٹیمپو نمازاں، نیازاں ٹیمپو نیازاں، ہمیں نمازاں بھی پڑھنا، نیازاں بھی کرنا، نمازاں میں فیل ہوئے تو کم سے کم نیاز کے صدقے میں تو بخشے جاتے ہے کہ نہیں بات؟ گناہ کر رہوں سو میں سنگل، مرنے کے بعد بخشانے والے 1000 جنے مجھے، 12ویں کرا تو 12ویں والا بولتا ہے میرا آگتا، 11ویں کرے تو 11ویں والا بولتا ہے میرا آگتا، 6 کرے تو خواجہ بولتے ہیں میرے کتے، گناہ کرے ہو سنگل، ریکمینڈ کر رہے 1000۔ میں کیا کہا؟ ڈرو نہ کو، سنی ڈرنا نہیں، ڈرا سنے سنی نہیں، ڈرتا وہ ہے جس کا کوئی بھی نہیں۔ ارے ہم کیوں ڈرے، ہمارے شوہر ہیں۔ جنتی فکر کرنے کو غوث پاک اللہ سے وعدہ کرا لی، یا اللہ جب تک میرے سلسلے والے قادری جنت میں نہیں آئیں گے، عبد القادر بھی جنت میں قدم میں رکھے گا۔ شرط ہے غوث پاک کے راستے پر چلو، غوث پاک کے بتائے طور طریقے پر عمل کرو، انشاءاللہ جنتی ہونے میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نہیں؟ لہذا دوستو بزرگوں، ابھی ان چند خصوصی تمید کا تخلیق ختم ہے، اور کسی کو تشنگی ہے تو ہمارے کیسٹس ہیں، ڈی وی ڈی، بمبئی، مدراس، حیدرآباد، گلبرگہ، رائچور، میسور، جہاں جہاں ہم نے بیانہ کیے ہیں وہ بیانوں کے کیسٹس موجود ہیں۔ بجائے فلمی گانے دیکھنے کے اس سی ڈی لے جا کو دیکھو، خود بھی دیکھو، اپنے بال بچوں کو بھی دکھاؤ، تاکہ جس سے سنی کی اشاعت ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، بزرگوں سے نسبت ہو جائے۔ انشاءاللہ اس میں ایک دو بھی کوئی سن کے عمل کریں گا تو اس میں تمنا بھی ثواب ملیں گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات وہ کیسے خرید کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں گے۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھو۔